سامعین محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کو آقا علیہ السلام نے اس دنیا میں کئی بار جنتی قرار دیا۔ جس وقت صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آتا ہے، آقا علیہ السلام اپنی عمرے کا خواب پورا کرنے کے لیے بما اپنے اصحاب کے عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ 1400 یا 1450 اصحاب موجود ہیں۔ کفار مکہ عمرہ کرنے سے روک دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں مشورہ کرتے ہیں کہ اے عمر، میری طرف سے کفار کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کر صلح طے کر لیں۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کو جب حکم دیا تو عمر فاروق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کو علم ہے کہ کفار مکہ میرے بہت دشمن ہیں، آپ ایک ایسے شخص کو اس مقصد کے لیے بھیجیں کہ کفار مکہ بھی جن کا حیا کرتے ہیں، جن کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سی شخصیت ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں، کیونکہ وہ نرم طبیعت کے مالک ہیں۔ ان کی نرم طبیعت کی وجہ سے کفار مکہ بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا حیا کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر کفار کی طرف بھیج دیا۔ جب سفیر بنا کر کفار کی طرف بھیجا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پہنچے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی تک اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم کبھی بھی محمد رسول اللہ کو کبھی بھی ہم کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہاں، آپ آ گئے ہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر سکتے ہیں۔ اسی درمیان آقا علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص نے یہ کہا کہ عثمان کے تو مزے ہیں، وہ تو بڑے مزے سے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ میرا عثمان کبھی بھی میرے بغیر کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ یہی معاملہ ہوا جب ابو سفیان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کی اجازت دی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کبھی بھی اپنے محبوب، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کبھی بھی کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کروں گا۔ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں آپ اس مقصد کی بات کریں، اگر اجازت دینی ہے تو سب سے پہلے میرے محبوب، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کی اجازت دیں۔ جب تک آقا علیہ السلام کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرتے، عثمان کبھی بھی کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ ادھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک غلط افواہ مشہور ہو گئی کہ معاذ اللہ کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ جب آقا علیہ السلام تک یہ افواہ پہنچی تو آقا علیہ السلام نے تمام صحابہ کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد ان سے کہا کہ کیا تم مجھ سے یہ عہد کرتے ہو کہ تم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ خون کے آخری قطرے تک کفار سے جنگ کرو گے؟ تمام صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ بعض روایات کے مطابق جس وقت صلح حدیبیہ کی بیعت ہو رہی تھی، ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ یہ خبر پہنچ گئی کہ جو پہلے خبر ملی تھی وہ خبر غلط ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے بیعت کو جاری رکھا
اور جب سارے صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی بیعت کر لی تو اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کہا کہ یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ جب حضرت عثمان کی طرف سے بیعت ہو گئی، صلح حدیبیہ کا معاملہ کافی طویل بحث و مباحثہ کے بعد طے پا گیا۔ جب یہ معاملہ طے پا گیا تو تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ تحقیق اللہ رب العزت مومنہ سے راضی ہو گیا جس وقت وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا ان کے دلوں کی باتوں کو، جان لیا، کیونکہ اللہ تو عالم الغیب ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا ہے کہ ان کے دل سچے ہیں۔ جب ان کے دل سچے ہیں تو اللہ رب العزت نے انعام کے طور پہ آگے فرمایا کہ فَأَنزَلَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ، اللہ نے ان پر اطمینانیت طاری کر دی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بطور انعام ان کو ایک بہت جلد ملنے والی فتح کی خوشخبری بھی سنا دی۔ اب اس آیت میں غور کریں تو اس میں بہت چیزیں ہمیں سمجھنے کو ملیں گی۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ کن مومنوں سے راضی ہو گیا؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آقا علیہ السلام کی بیعت کر رہے تھے۔ اب یہ 1400 صحابہ یا 1450 صحابہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، ان سے اللہ رب العزت اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ بات جان لیں کہ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو سب سے بڑا فضل اور اس کی رحمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی معاملہ پیچھے باقی نہیں رہ جائے گا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر جنت میں مل جائے گی۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا پھر اس کے بعد کوئی بھی تکلیف ملے، کوئی بھی مشکل آئے تو اللہ کی رضا کے مقابلے میں وہ مشکل، وہ مصیبت کچھ بھی نہیں رہے گی۔ تو سب سے جو بڑی نعمت اور جو سب سے اللہ کی بڑی رحمت ہے، جو سب سے بڑا فضل ہے، وہ 1400 یا 1450 صحابہ کرام کو جو ملا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے سے ملا۔ کیونکہ جو بیعت ہو رہی تھی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہو رہی تھی۔ ایسا بدلہ لینے کے لیے ہو رہی تھی کہ جس کا بدلہ لینے کے لیے سید الانبیاء خود بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور صحابہ کرام سے بھی بیعت لے لی ہے کہ تم بھی میرے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انعام کے طور پہ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب راضی کیسے ہوا، اس کی وجہ، اس کا سبب اس کے آگے بیان کیا کہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ اس لیے راضی ہو گیا کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے، ان کے دلوں کی پڑتال کر لی ہے، ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے، ان کے دل بالکل صاف شفاف ہیں۔ کیونکہ اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے۔ جب بھی اللہ یہ فرمائے گا کہ اللہ نے جان لیا تو جانتا تو اللہ پہلے ہی ہے، پھر جاننے کی نسبت جو اللہ نے کی ہے اس کا مطلب ہے کہ جانتا تو اللہ پہلے ہی تھا، اللہ نے ان کے دلوں کو اب آزما لیا ہے، جانچ لیا ہے، دیکھ لیا ہے، اور اب اس کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ ان کے دل بالکل صاف ہیں، ان کے دل بالکل صاف ہیں۔ اور ایک تو پہلے ان کے دل صاف ہیں، اتنے صاف ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اتنے صاف ہے کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، میری رضا ان کے لیے واجب ہو چکی ہے۔ اس کے بعد پھر بطور انعام پھر فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، دل پہلے ہی صاف ہیں، اس کے بعد دل صاف ہونے کے باوجود اللہ رب العزت اپنی سکینت، اطمینانیت ان دلوں پہ پھر نازل فرما رہا ہے۔
جو دل پہلے شیشے کی طرح صاف ہوں، اوپر سے اللہ کی طرف سے اطمینانیت مل جائے، وہ تو اور صاف ہو جائیں گے۔ تو جو دل پہلے ہی صاف ہوں اور اللہ کی طرف سے اطمینانیت نازل ہو جائے، اور جن دلوں کے متعلق اللہ رب العزت اپنی رضا کا اعلان کر دے، وہ کبھی بھی قیامت تک کے لیے بھٹک نہیں سکتے۔ اب جب کہ قرآن کی سند ہمیں مل گئی کہ یہ 1400 یا 1450 صحابہ مختلف روایات کے مطابق ان کے دل صاف ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، قرآن نے جب یہ سند دے دی، اب ان 1400 یا 1450 میں سے کسی کے خلاف کوئی بھی اگر تاریخی واقعہ آ جائے یا کوئی بھی افواہ آ جائے تو ہم کبھی بھی اس افواہ کو نہیں سنیں گے اور کبھی بھی اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان اصحاب کی خود گارنٹی دے دی ہے کہ ان کے دل صاف ہیں، ان سے اللہ راضی ہے، اور ان پر اللہ رب العزت نے اپنی اطمینانیت بھی نازل کر دی ہے۔ جب اتنی ساری گارنٹیاں مل چکی ہیں، اللہ کی رضا کی گارنٹی، ان کے دلوں کی صفائی کی گارنٹی، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی اطمینانیت کی گارنٹی، اس کے باوجود یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد یہ دل بھٹک گئے ہیں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر انسان کے اعمال کے خاتمے کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کے لیے کبھی بھی رضا کا اعلان نہیں کرے گا، ایسے شخص کی دل کی صفائی کا کبھی بھی اعلان نہیں کرے گا کہ جس کے بارے اللہ کو علم ہے کہ وہ بعد میں گمراہ ہو جائے گا۔